Wise, the channel for true story lover. یہ کہانی مدینے سے 1.5 میل کے فاصلے پر احد کے مقام پر آج حق و باطل کا زبردست مارکا تھا۔ دنیائے کفر کے سارے سورما آہن و فولاد کے مہیب ہتھیاروں سے مسلح ہو کر ٹڈی دل کی طرح ٹوٹ پڑے تھے۔ ادھر سارے قبائل میں شور تھا کہ آج مدینے کی اینٹ سے اینٹ بچ جائے گی اور صفائے ہستی سے اسلام کا نام و نشان مٹا کر رکھ دیا جائے گا۔ ادھر مدینے میں جذبات کے ہیجان کا یہ عالم تھا کہ مجاہدین کو رات کاٹنی مشکل ہو گئی۔ جو ہی سویرا ہوا، چمکتی ہوئی تلواروں کی جھنکار سے کوچہ و بازار گونج اٹھے۔ ہر جوان سر بکف، ہر بچہ کفن بدوش، ہر عورت دست بدعا اور ہر بوڑھا شوق کی شہادت میں سرشار نظر آ رہا تھا۔ رسول محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوب صحابی حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالی عنہ جو پاؤں سے لنگڑے تھے، وہ بھی معاذ جنگ پر جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ لوگوں نے 1000 سمجھایا کہ تم معذور ہو، چلنا پھرنا مشکل ہے، تم وہاں جا کر کیا کرو گے؟ تمہارے 4 بیٹے تو جا ہی رہے ہیں، اب تمہارے ذمے اسلام کا کون سا حق باقی رہ جاتا ہے؟ انہوں نے جذبات سے بے خود ہو کر جواب دیا، اسلام کا حق صرف اتنا ہی نہیں ہے، اسلام کا حق یہ بھی ہے کہ کلمہ حق کی سربلندی کے لیے میری رگوں کا سارا خون مقتل کی خاک میں جذب ہو جائے اور میری لاش کے ٹکڑے ٹکڑے اڑا دیے جائیں۔ میرے لیے کتنی بڑی محرومی کی بات ہے کہ میرے بیٹے تو جنت میں جائیں اور میں حسرت سے منہ تکتا رہوں۔ اسی بے تابی شوق میں گھر پہنچے تو بیوی نے دیکھتے ہی کہا، جان بچا کے چھپنے والوں کے لیے یہاں کوئی جگہ نہیں ہے، احد کی طرف جاؤ، آج وہی تمہاری منزل عیش ہے۔ یہ تانا ایک تیز نشتر کی طرح جگر میں پیوست ہو گیا۔ زخم کی چوٹ سے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تلوار اٹھائی، نیزہ سنبھالا اور قبلے کی طرف رخ کر کے یہ رکت انگیز دعا مانگی، اے اللہ، اب مجھے اپنے اہل و عیال میں واپس نہ لانا۔ اور شوق شہادت کے سرور میں گھر سے باہر نکلے، سیدھے بارگاہ رسالت میں حاضری دی، صلاۃ و سلام پیش کیا، بیٹھ گئے۔ چند لمحہ انتظار کے بعد جب سرکار متوجہ ہوئے تو عرض کیا، یا رسول اللہ، سرفروش مجاہدین کا لشکر جنت کی جانب بڑھ رہا ہے، مجھے بھی اجازت محرمت فرمائیے، میں بھی شامل ہو جاؤں۔ سرکار نے ارشاد فرمایا، تم پر جہاد فرض نہیں ہے، تم معذور ہو، میدان کارزار میں جا کر کیا کرو گے؟ ڈب ڈبائی آنکھوں کے ساتھ عرض کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، بہت دنوں سے آرزو ہے کہ اپنے لنگڑے پاؤں سے جنت کی سرزمین پر چہل قدمی کروں۔ سنا ہے کہ میدان جنگ سے جنت کا فاصلہ بس 1 قدم کا ہے، اس سے زیادہ قریب مسافت کی کوئی راہ مجھے نہیں مل سکتی۔ پاؤں تو ٹوٹ ہی چکا ہے، اجازت نہ ملی تو دل بھی ٹوٹ جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں مانتا ہوں کہ میدان کارزار میں جا کر کچھ نہیں کر سکوں گا، لیکن اپنے مولا کی خوشنودی کے لیے شہید تو ہو سکتا ہوں۔ ویسے میں معذور ضرور ہوں، عالم قدس کا جمال اب ایک لمحہ کے لیے بھی نظر سے اوجھل نہیں ہوتا، سر و بال دوش بن گیا ہے۔ سرکار، میری درخواست قبول کر لی جائے، لشکر آگے بڑھ رہا ہے، اب اجازت عطا فرما دے۔ بالآخر ان کے شوق کے اصرار پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اجازت محرمت فرما دی۔ اجازت ملتے ہی وہ جھومتے ہوئے اٹھے اور مستانہ وار اداؤں کے ساتھ جست لگاتے، تڑپتے، اچھلتے لشکر سے جا ملے۔
اب ان کی آنکھوں میں یقین کی شمع جل رہی تھی۔ احد کا میدان عاشقان اسلام کے قدموں کے نیچے بچھا جا رہا تھا اور کوہسار کی چوٹیاں جھک جھک کر بلند نیزوں کو سلام کر رہی تھی۔ کوثر کی شراب وادی کے قریب ہی سے بہ رہی تھی۔ جنت کا نگار خانہ پہاڑ کے دامن میں نصب کر دیا گیا۔ محرم آنکھوں پر غیب کے چہرے آج بے نقاب ہو گئے تھے۔ مخفی حقیقتیں اب حجابات کے پیچھے نہیں تھی، برملا نگاہوں کی زد پر تھی۔ اسی عالم رنگ و نور میں مجاہدین کی صفیں آراستہ ہوئی۔ ہیبت جلال سے دھرتی کا سینہ دہل گیا۔ وہ تماشا بھی قابل دیدنی تھا جب لشکر کا والی قطار کے ایک سرے پر کھڑے ہو کر اپنے جانثاروں کی فلک پیما ہمتوں کا نظارہ کر رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد نکارہ جنگ بجا۔ مجاہدین آگے بڑھے، تلواریں چمکی، بجلی گری، نیزے اٹھے، کمانیں جھکی اور دونوں طرف سے گھمسان کی لڑائی شروع ہو گئی۔ اسی عالم قیامت خیز میں حضرت عمر بن جموح کو دیکھا گیا کہ وہ بھی اپنے جذبہ ایمانی سے میدان میں بڑھے جا رہے ہیں اور آواز لگاتے جاتے ہیں کہ خدا کی قسم میں جنت کا مشتاق ہوں، صرف ایک ساغر کی آرزو کھینچ کر یہاں تک لائی ہے۔ یہ سینہ ہے، یہ سر ہے، یہ گردن ہے، آؤ مجھے گھائل کرو، میں زخمی ہو کر تڑپنا چاہتا ہوں۔ دشمنان حق کے لہو سے میں اپنی تلواروں کی پیاس بجھا چکا ہوں، اب میں خود سیراب ہونا چاہتا ہوں، بس ایک جام کوثر کا انتظار ہے۔ اس عالم شوق میں مچلتے اکڑتے سینہ تانے رجز پڑتے آواز لگاتے چلے جا رہے تھے کہ ایک زہر میں بجھا ہوا تیر آیا اور ان کے جگر میں پیوست ہو گیا۔ گھائل ہو کر گر پڑے، رگوں کا سارا خون مقتل کی خاک میں جذب ہو گیا، ایک لمحے کے لیے تڑپے اور خاموش ہو گئے۔ قریب جا کر دیکھا تو روح اس دنیا میں نہیں تھی، فردوس کی سرزمین پر چہل قدمی کر رہی تھی۔ شہادت کا مشتاق کوثر کا جام خالی کر چکا تھا اور جنت کا شہدائی دختران قدس کے جھرمٹ میں مسکرا رہا تھا۔ جنگ ختم ہونے کے بعد حضرت عمر بن جموح کی اہلیہ شہادت کی خبر پا کر میدان احد میں آئیں۔ چہرے کی بلائیں لیتے ہوئے کہا، عمر تمہیں سرمدی نعمتوں کی یہ سرخروئی مبارک ہو۔ حسینان فردوس کی انجمن میں مجھے بھول نہ جانا۔ پیارے، اسی کے لیے دروازے تک میں نے تمہیں رخصت کیا تھا۔ مجھے اپنی بیوگی کا غم نہیں، تمہاری شہادت کی خوشی ہے، خدا اسی خوشی کو سلامت رکھے۔ یہ کہہ کر بھیگی پلکوں کے سائے میں انہوں نے اپنے اونٹ کو بٹھایا اور جنت البقیع میں دفنانے کی غرض سے شوہر کی لاش کو اس پر بار کیا۔ جو ہی اونٹ کی مہار پکڑ کر مدینے کی طرف بڑھی کہ اچانک اونٹ بیٹھ گیا۔ ہزار کوشش کی لیکن اونٹ اپنی جگہ سے نہیں ہلا۔ دوڑی ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور سارا ماجرا بیان کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اونٹ کو یہی حکم ہے کہ تقدیر الہی سے سرتابی نہیں کرے گا۔ اچھا بتاؤ کیا دم رخصت؟ اچھا بتاؤ کہ وقت رخصت عمر بن جموح گھر سے کچھ کہہ کر نکلے تھے؟ جی ہاں، قبلہ رو ہو کر یہ دعا مانگی تھی، یا اللہ مجھے اپنے اہل و عیال میں واپس نہ لانا۔ ارشاد فرمایا ان کی دعا قبول ہو گئی، اب ان کی لاش مدینے واپس نہیں جا سکتی، انہیں یہیں دفن کر دو۔ میں انہیں دیکھ رہا ہوں کہ وہ جنت میں لنگڑاتے ہوئے چل رہے ہیں۔ تیری منزل پر پہنچنا کوئی آسان نہ تھا، تیری منزل پہ پہنچنا کوئی آسان نہ تھا، سرحد عقل سے گزرے تو یہاں تک پہنچے۔
آج بھی احد کی وادی میں یہ آواز کبھی کبھی سنائی دیتی ہے، میدان جنگ سے جنت کا فاصلہ بس ایک قدم ہے۔ آخرت کے مسافروں پر اس سے زیادہ قریبی مسافت کی کوئی راہ آج تک نہیں کھلی۔ چند روزہ زندگی کے معاوضے میں دائمی زندگی کا کاروبار یہی سے ہوتا ہے۔